بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ آج میں ایک الگ ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے دنیا کی جو سب سے پہلی ویکسین ہے وہ کیسے وجود میں آئی۔ اور ویکسین کے لیے ویڈیوز بنانا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کیونکہ آج کل جو کووڈ کا ماحول چل رہا ہے، ویکسینیشن کا ماحول چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ذرا اس کی ہسٹری سے اپڈیٹ کر دوں۔ تو دنیا کی پہلی ویکسین کیسے بنی، کیوں بنی، تو یہ ذرا میں آپ کو شارٹ سٹوری کے فارم میں سناؤں گا کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ ایکچولی ایک وائرل بیماری تھی، تب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، جس نے قریباً 3000 سال دنیا پہ لوگوں کو بیمار کیا، اور 3000 سال تک ایک اتنی مہلک بیماری تھی کہ 3000 سال تک انسان اس سے لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ یہ ڈیزیز اتنی خطرناک تھی کہ اس کا جو ڈیتھ ریشو تھا وہ 30% تھا، مطلب 100 میں سے 30 لوگ مرتے تھے اس سے، جس کے سامنے اگر آج کا کرونا وائرس آپ رکھتے ہیں تو وہ ایک مذاق لگے گا، کیونکہ اس کا ڈیتھ ریٹ 1% سے بھی کم ہے آن دا ایوریج۔ اور جو لوگ بچ بھی جاتے تھے تو ان کے چہرے پر اور ان کے جسم پر پرماننٹ سکارز، یا مطلب جو اس میں جو پھوڑے وغیرہ نکلتے ہیں، آگے میں بتاؤں گا، تو اس کے جو سکارز ہوتے تھے تو وہ رہ جاتے تھے ساری زندگی کے لیے۔ اور اگر اس کی موت بھی ہوتی تھی تو انتہائی دردناک موت ہوتی تھی، اور اس مریض کی جو حالت ہوتی ہے تو وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ بہت ہی دردناک قسم کی موت مرتے تھے۔ جب 1735 میں جاپان میں یہ بیماری پھیلی تو تقریباً اس جاپان کی 1/3 آبادی کا اس نے مکمل صفایا کر دیا۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی یہ بیماری چلتی گئی تو اپنے 30% کے ریشو سے لوگوں کو مارتی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 50 لاکھ لوگ اس بیماری کی خاطر مرتے تھے، اور اگر اس سے 100 سال کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 5 کروڑ لوگ اس سے موت کا شکار ہوتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہ بیماری پھیلتی بھی بہت تیزی سے تھی، مثلاً کوئی چھینکے، کوئی کھانسے، اگر کسی نے بیمار بندے نے ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ نے وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا سرفیس سے، جس طرح ہم کووڈ کا کہتے ہیں، لیکن وہ کووڈ سے کئی زیادہ جلدی پھیلتی تھی، اور بہت جلدی انسان کو انفیکٹ کرتی تھی، اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی بہت جلدی سٹارٹ ہوتے تھے۔ اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا گیا ہے، اسپیکلڈ مانسٹر، ریڈ پلیگ یا پاکس، لیکن اس کا جو کامن نام تھا، جو عام نام تھا، وہ تھا اسمال پاکس۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسمال پاکس کی، جو اب دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی پہلی ویکسین اسمال پاکس کے لیے بنی تھی، اور اسمال پاکس سب سے مہلک بیماری سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک وائرل بیماری ہے جو ویریولا وائرس کے تھرو پھیلتی ہے، جس طرح کووڈ کرونا وائرس کے تھرو پھیلتی ہے۔ یہ کاؤ پاکس، منکی پاکس، یہ بھی سیم جو وائرس کی فیملی ہے، یہ سیم وہی وائرس ہے۔ ان سب کو اورتو پاکس وائرس کہتے ہیں۔ تو یہ اورتو پاکس وائرس کی ایک قسم تھی جو اسمال پاکس کو کاز کرتی تھی۔ اس کی سمٹمز کی اگر بات کی جائے، اس کے علامات کی اگر بات کی جائے، تو سٹارٹ میں بندے کو اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی عام سی بیماری ہوئی ہو، کیونکہ اس میں بہت ہائی ٹیمپریچر، مطلب بخار، اور سر درد شدید قسم کا، اور بدن میں شدید درد، اس سے سٹارٹ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جسم پر جگہ جگہ پر ریشز نکل آتے تھے، وہ اس کے بعد پھوڑوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، بوائلز جس کو ہم کہتے تھے، پھوڑے جو ہوتے ہیں جس میں پس ہوتا ہے، تو وہ اس میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور وہ چہرے سمیت پورے جسم کو کور کرتے تھے۔ تو اس لیے جو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جو بندہ بچ بھی جاتا تھا تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ سکارز رہ جاتے تھے، مطلب۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تو
یہ سمٹمز شروع ہونے کے 14 سے 18 دن کے اندر، مطلب 2 ہفتے سے 3 ہفتے تک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی. اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں کہ یہ ڈیزیز کب سٹارٹ ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی، تو کسی کو صحیح معلومات نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی صحیح ہسٹری، ریٹن ہسٹری کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اندازے کے مطابق 10,000 BC یعنی 10,000 سال قبل مسیح، جو کہ آج سے مطلب 12,500 سال پہلے یہ بیماری شروع ہوئی تھی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک ماڈرن سائنس، اب تک ویکسین تو الگ چیز ہے جس کے ذریعے ایریڈیکیٹ ہوئی، لیکن کیور جس کو کہتے ہیں، جس کو میڈیسن کا علاج کہتے ہیں، وہ اب تک اس کا نہیں ہے، اب تک ڈیولپ نہیں ہوا. ایک بہت مشہور تھیوری یہ ہے کہ جب 10,000 BC میں بیفور کرائسٹ، مطلب قبل از مسیح، جب انسانوں نے ایگریکلچر کو پہچان لیا کہ یہ بھی ایک چیز ہے، ایگریکلچر سٹارٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز کے جانوروں کو پالنا شروع کیا جب، اور مال مویشیوں کو پالنا شروع کیا، تو وہ بہت عرصے کے لیے ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے. تو اس کے بعد یہ آرتھوپوکس وائرس جو انہی میملز میں، انہی جانوروں میں، مویشیوں میں پائے جاتے تھے، تو وہ انسانوں میں منتقل ہو گئے، اور وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. لوگ بات کرتے ہیں ویکسین کی، کہ ویکسین کی طرف اس کی مطلب ہسٹری کیسے سٹارٹ ہوئی. تو سب سے پہلے لوگوں نے یہ بات نوٹس کی کہ جس بندے کو ایک بار یہ اسمال پاکس ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ، اگر وہ ایکسپوز بھی ہو جائے تو اس کو دوبارہ نہیں ہوتی، اور ساری زندگی کے لیے پھر اس بندے کو اسمال پاکس نہیں ہوتی. تو بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹس نے اس بات کو کنسیڈر کیا کہ اگر ہم اس طرح ایکسپیریمنٹس کریں کہ ایک چھوٹی اور کنٹرول ڈوز میں، اس سے پہلے کہ یہ بیماری انسان پہ اٹیک کرے، ایک ہیلدی انسان کو، ایک صحت مند انسان کو ایک کنٹرول ڈوز میں یہ وائرس دیں تاکہ اینٹی باڈیز بنے، اور اس سے شاید یہ پھر امیون ہو جائے، اس کی اینٹی باڈیز بن جائے، اور پھر شاید ساری زندگی اس کو بھی اسمال پاکس نہ ہو. تو یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس کے 3 سب سے بہت بڑے جو تھے وہ ڈرا بیکس تھے، جو خامیاں تھیں. تو جو دوسری اس کی جو خامی تھی سب سے بڑی، وہ یہ تھی کہ جو لوگ ریکور ہو بھی جاتے تو وہ اسمال پاکس کے تو مطلب سمٹمز گزار چکے ہوتے، تو وہی وہ اگلی سکارز، جو بدصورت سکارز ہوتے تھے، تو ان کے چہرے اور جو جسم تھا اس پہ رہ جاتے. اور تیسری سب سے خطرناک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے وہ خود تو امیون ہو جاتے، لیکن یہ اور لوگوں کے لیے کیریئر بن جاتے. وائرس اور لوگوں تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار پھر ان لوگوں نے ادا کیا، کہ ساری دنیا میں اور پھیلانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، کہ یہ ایکٹیو وائرس ٹرانسپورٹ کرتے تھے، جس طرح مریض کرتے تھے اسی طرح. اس پروسیس کو انوکولیشن کہتے تھے. انوکولیشن تاریخ کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ یہ انڈیا اور چائنا میں اس کی اوریجنیشن ہوئی، وہیں سے سٹارٹ ہوا. تو 18ویں صدی میں انڈیا میں ایک براہمنوں کا ایک گروپ تھا جس کو ٹیکہ دار کہتے تھے، اس براہمن گروپ کو. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو مریض ہوتا تھا اسمال پاکس کا، اور اس کا جو پھوڑا ہوتا تھا، جو بوائل ہوتا تھا، تو ایک جو آئرن کی نیڈل ہے، ایک سوئی ہے، تو اس سے اس پس کو نکالتے، اور پھر ایک ہیلدی بندے کے ہاتھ پر اسکریچ لگاتے یا پنکچر کرتے، اور اس کو وہ اس پہ لگا دیتے، اس کو وہ تھوڑے سے ڈوز میں لگا دیتے. اور اس سے علاوہ اس سے پہلے 11ویں صدی میں جو چائنیز جو منکس تھے، چائنا میں جو منکس تھے، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ اس پس کو اور اس جو ٹیشو تھا اس کو
ایک خاص طریقے سے پاؤڈر میں کنورٹ کرتے تھے، اور ایک ہیلدی بندے کے ناک میں ایک ایسی نالی کے تھرو، پائپ کے تھرو ایسے پھونک مار کے مطلب وہ پف کرتے، وہ پھونک مار کے اس تک پہنچاتے. تو اس کے بعد یہ مشہور ہوتا گیا. پھر اوٹمن ایمپائر جو عثمانی سلطنت تھی وہاں تک پہنچا، وہاں سے یورپ میں پہنچا. لیکن اس کے جو 3 سب سے بڑے ڈرا بیکس تھے جو وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو اس لیے اس کو میں ناکام تجربہ کہوں گا. یہ اب آتے ہیں ویکسین کی تیاری یا ویکسین بنانے کی اصل ہسٹری پہ. جو ویکسین تھی تو اس طرح ہوا کہ 18ویں صدی میں انگلینڈ میں ایک دور دراز ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک نہایت ایک عجیب سی ایک چیز تھی. وہ یہ تھی کہ وہاں کے جو فارمرز تھے، جو کسان تھے، تو ان کو کبھی اسمال پاکس نہیں ہوا کرتی تھی. تو 1795 میں ایک ڈاکٹر ایڈورڈ جینر جو ایک ریسرچر تھے، تو انہوں نے اس پر تحقیق شروع کی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں سے بات کی. تو سروے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ڈیزیز پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مال مویشی زیادہ ہیں جس کو کاؤ پاکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کاؤ پاکس کہتے ہیں کہ ہم میں سے جن لوگوں نے کاؤ پاکس گزاری ہے تو ان لوگوں کو پھر اسمال پاکس نہیں ہوتی. تو اس سے جو ہے وہ ڈاکٹر جینر کے مائنڈ میں یہ ایک خیال آیا کہ اگر کسی طرح سے، کیونکہ کاؤ پاکس اسمال پاکس کے مقابلے میں بہت ہی کم درجے کے علامات رکھتی تھی، اور اس کے ڈیتھ ریشو بھی اتنا نہیں تھا، لوگ اتنے مرتے نہیں تھے، اتنا مہلک نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اگر کاؤ پاکس سے لوگوں کو انفیکٹ کیا جائے ڈیلیبریٹلی اپنی مرضی سے، تو شاید وہ اسمال پاکس کے لیے وہ ویکسین کا نام تو تب نہیں تھا، لیکن اسمال پاکس سے شاید وہ زندگی بھر کے لیے بچ جائیں. تو اس نے تجربہ سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نیت کر لی، لیکن وہ کس پہ کرتا، مطلب کوئی اس طرح راضی تو نہیں ہوتا کہ بھئی تم مجھے کاؤ پاکس لگا دو. تو اس کا ایک مالی تھا، اس کے مالی کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا 8 سال کا، جس کا جیمز نام تھا. تو اس نے جیمز نام کے وہاں پہ مطلب سرونٹس ہوتے تھے، تو وہ تو مالک کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اس جیمز کو بلا کر اس نے اس کے ہاتھ پر اسکریچ مارا، اور جو کاؤ پاکس کے مریض سے اس نے جو پس لیا تھا تو وہ اس کو کاؤ پاکس سے انفیکٹ کروا دیا. تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم تک 1-2 ہفتے تک اس نے کاؤ پاکس والی بیماری گزاری اور پھر صحت یاب ہو گیا. پھر اس نے زبردستی کیا کہ اسی لڑکے کو جو اسمال پاکس کا پس اس نے نکالا تھا تو وہ دوبارہ اسکریچ کر کے اسمال پاکس سے اس کو ایکسپوز کروا دیا. لیکن حیران کن طور پر وہ بچہ مکمل طور پر امیون ہو چکا تھا اسمال پاکس کے لیے. تو یہاں سے شروعات ہوئی جو ہے ویکسینیشن کی. تو ڈاکٹر ایڈورڈ جینر جو ہے ہسٹری میں سب سے پہلا ویکسین بنانے والا انسان تھا، اور یہ جو 8 سال کا جیمز لڑکا تھا تو دنیا میں سب سے پہلے ویکسین لگوانے والا بندہ تاریخ میں یہ بن گئے. اب وہ مرحلہ تھا کہ ڈاکٹر جینر نے اپنی ریسرچ لے کر وہ دنیا میں جانا چاہتا تھا اور دنیا کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا تھا. تو آپ دوستوں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کوئی بہت پذیرائی ملی ہوگی، لیکن رزلٹ اس کا بہت اپوزٹ تھا. لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا، اور ایون اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. اس نے اپنی ریسرچ اس کے بعد رائل سوسائٹی آف لنڈن جو اس وقت کی ایک بہت بڑی بورڈ تھی، تو اس کے سامنے اپنی فائنڈنگز رکھی کہ یہ میری ریسرچ ہے اور آپ ذرا اس پہ مطلب غور کریں. تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس سے کہا کہ تم بھول جاؤ اس چیز کو. تو لیکن وہ اپنے بات پہ ڈٹا رہا. اس نے اور ایکسپیریمنٹس کرے اور ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور اسی طرح مطلب اور اس میں ایکسپیرینس اس کو حاصل ہوا.
کے بعد اس کے نتیجے میں اس نے اپنی ایک کتاب شائع کی، انکوائری انٹو دا کاز اینڈ افیکٹس آف دی ویریولی ویکسین۔ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کنونس ہونے لگے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے، اس سے لوگ بچ رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج تھا لوگوں کو کنونس کرنا، کیونکہ بہت سارے جو ریلیجس آرگنائزیشنز تھے تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور مطلب وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو خدا کا جو سسٹم ہے تو یہ اس میں انسان مطلب اپنا مطلب ٹانگ اڑا رہا ہے، اور خدا کا جو پلان ہے، جو سسٹم ہے تو اس کو خراب کر رہا ہے، تو اس لیے ویکسین جو ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اس طرح کے فرقے آنے لگے، اور مطلب وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں کے فتوے لگتے ہیں تو اس پر بھی فتوے لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کے دماغ میں ایک یہ فیئر تھا، ایک ڈر تھا کہ اگر آپ خود سوچیں کہ آپ سے کوئی کہے کہ بھئی میں تمہیں ایک بیماری خود لگواؤں گا جو کاؤ پاکس تھی، اور اس کے بدلے میں تم اسمال پاکس سے بچ جاؤ گے، تو یہ کاؤ پاکس کہ مجھے کوئی کسی اور بیماری کا ٹشو مطلب میرے خون میں لگائے گا، تو اس سے لوگ ڈرتے تھے بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ، جو میں نے سٹارٹ میں اناکولیشن کا کہا، جو اناکولیشن کرتے تھے اسپیشلی چائنا اور انڈیا والے، تو انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی لگا کر، بہت ساری طاقت بھی لگا کر اس کی خوب مذمت کی، کیونکہ وہاں پر اگر یہ سٹارٹ ہو جاتا تو ان کی دکانیں بند ہو جانی تھی، تو ایک بزنس اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو اسٹیٹس یا کنٹریز تھے، جو حکومتیں تھیں، تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ بہت بااثر طریقہ ہے ویکسین جو ہے، تو بہت سارے کنٹریز میں اس کو مینڈیٹری پر قرار دیا گیا، اور مطلب لازم قرار دیا گیا، جس طرح آج کل کووڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے تو ویکسین کو لازمی قرار دیا گیا کچھ۔ اور 1953 میں انگلینڈ سب سے پہلا ملک بنا جس نے اس ویکسین کو مینڈیٹری یعنی ضروری قرار دیا، اسپیشلی بچوں میں۔ اب سب سے جو بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس ویکسین کو ساری دنیا تک پہنچایا کیسے جائے، کیونکہ ہر جگہ تو کاؤ پاکس نہیں تھا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے 3 طریقے اپنائے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک پٹی، ایک کپڑے کی بہت لمبی سی پٹی ہوتی تھی، اس کو وہ اس پس میں ڈبو کر اس کو سکھا دیتا تھا، اور پھر اس کو مطلب محفوظ بند کر کے وہ ٹرانسپورٹ کرواتا تھا شپنگ کے تھرو۔ یہ ویکسین خالی امریکہ میں اور جو کینیڈا تھا تو کینیڈا بھی کور اس نے کر لیا، لیکن یہ اس میں خامی یہ تھی کہ یہ لمبے سفر کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ لمبے سفر پر کسی اور کنٹیننٹ میں جاتا یا کہیں اور جاتا تو پھر یہ بالکل بیکار ہو جاتی تھی یہ پٹی۔ تو لانگ ڈسٹینسز ہوا کرتے تھے، تو اس کے لیے اس نے دوسرا طریقہ جو آزمایا وہ یہ تھا کہ جو پس وہ نکالتا تھا تو وہ فریش جو شیشے کی باٹلز یا جو جارز ہوتی تھی اس میں ڈال کر اس کو ویکس سے بند کر کے تاکہ وہ محفوظ رہیں بہت ٹائم تک۔ تو وہ بھی اتنا ہوا کہ یورپ بھی اس نے کور کر لیا، اور یورپ میں مختلف ممالک میں، بہت سارے ممالک میں یہ ویکسینیشن جو تھی وہ یہ کاؤ پاکس کی میں بات کر رہا ہوں، کاؤ پاکس جو لوگوں کو لگوا رہے تھے تاکہ وہ امیون ہو جائیں اسمال پاکس سے، تو یہ ویکسین یورپ تک پہنچ گئی۔ اور سب سے جو تیسرا اور سب سے جو ذرا اسٹرینج اور عجیب طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کا استعمال، وہ بچے جن کو پہلے سے کاؤ پاکس کی بیماری تھی تو ان کو شپمنٹس کے ذریعے اور شپنگ کے ذریعے، تب تو شپنگ ہوا کرتی تھی، تو اور جو دنیا کے جو ممالک ہیں تو وہاں پر ان کو لے جایا گیا، پھر وہاں سے جو فریش ان کی جو طریقہ ہوا کرتا تھا پس نکال کر اور پھر بندے کو لگوا کر، اس طرح وہ سارا ویکسینیشن باقی جو تھی تو وہ
جو انفیکٹڈ چلڈرن تھے کاؤ پاکس کے، تو وہ تقریباً 80 سے 90% دنیا کی جو آبادی تھی وہ اس نے کور کر لی تھی. اور پھر اس طرح ہوا کہ جو سب سے بڑا اس میں ایک رول تھا وہ سوویت یونین کے ہیلتھ منسٹر کا تھا، جس نے 1958 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کو آمادہ کیا اس بات پر کہ ایک گلوبل جو ہے کمپین چلائی جائے، ایک دنیا کی سطح پر ایک کمپین چلائی جائے اسمال پاکس کے خلاف، اور اس ویکسین کو پھیلایا جائے. اس کے نتیجے میں وہ ہوا بھی، اور جب WHO ایک چیز میں انٹرسٹ لیتی ہے تو انہوں نے اس کو اپنا ایک پروگرام بنا لیا باقاعدہ، اور ساری دنیا میں اسمال پاکس کے ویکسین لگنے لگے. اور اس جنریشن کے بعد کے جو لوگ تھے تو ان میں اسمال پاکس پھر نہیں پھر آیا. اور 1979 میں جو تھے دنیا کو اسمال پاکس سے صاف ڈکلیئر کیا گیا، اور اسمال پاکس کو ایریڈیکیٹڈ بیماری ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ دنیا سے ختم ہو گئی ہے. جو لاسٹ کیس تھا وہ 1977 میں صومالیہ میں پایا گیا، اور جو لاسٹ ڈیتھ اس سے ہوئی تھی تو وہ ایک انگریز خاتون تھی، ایک انگلش خاتون تھی، جو ایکسیڈنٹلی ایک لیب میں کام کرتے ہوئے ایکسیڈنٹلی وائرس کو ایکسپوز ہوئی تھی، اور اس کو اسمال پاکس ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ ساری تاریخ تھی اس ویکسین کی، جو دنیا کی سب سے پہلی ویکسین تھی اسمال پاکس کے خلاف، اور وہ کامیاب رہی. اور ڈاکٹر ایڈورڈ جینر ویکسین کے پائنیئر سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج کی ساری ویکسینز موجود ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک تھمز اپ ضرور دیجئے، اور ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات آگے بھی پہنچ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.